بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی کا الیکشن ہو گیا اور کراچی کے باشعور عوام نے واضح طور پر اپنا مینڈیٹ جماعت اسلامی کے حق میں دے دیا۔ پاپولر ووٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کو حاصل ہونے والے ووٹ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے برابر ہیں، یعنی 50% لوگوں نے صرف جے آئی کو، جماعت اسلامی کو اپنا مینڈیٹ دیا ہے۔ اس لیے بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت کراچی کی نمبر 1 جماعت ہے، اور وہی یہ استحقاق رکھتی ہے کہ وہ کراچی شہر کی میئرشپ حاصل کرے۔ لیکن نمبر گیم ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ پاپولر ووٹ میں تو جماعت اسلامی بہت آگے ہے، لیکن جو یوسیز جماعت نے جیتی ہیں اس میں سے کچھ یوسیز کو ان میں شک ڈال دیا گیا یا ان کا رزلٹ روک دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں اس وقت جماعت اسلامی کا وہ جو مینڈیٹ ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس وقت بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے نہ پیپلز پارٹی تیار ہو رہی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی تیار ہو رہی ہے۔ کل ہی پی ٹی آئی کے ایک رہنما فواد چودھری نے میڈیا پر یہ پیغام دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس وقت اس کا جو ریئیکشن حافظ نعیم الرحمن نے دیا، اور بالکل صحیح دیا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ یہ چاہتی ہے کہ کراچی کے میئرشپ پیپلز پارٹی کے پاس چلی جائے، اور وہ اس کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے، اور شاید انہوں نے زرداری صاحب سے کوئی ڈیلنگ کر لی ہے۔ بہرحال ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ہم باہر سے کوئی زیادہ کمنٹ بھی نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر کے لوگ وہ باشعور ہیں، کراچی شہر کی جماعت وہ بیدار مغز ہے، اور ان کی لیڈرشپ وہ تمام حالات کو دیکھ رہی ہے، اور اس تناظر میں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور ہم پاکستان بھر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی پر کچھ انٹرنل پریشرز ہیں اور کچھ ایکسٹرنل پریشرز ہیں۔ اگر پہلے ایکسٹرنل پریشرز کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا ایک اپنا پریشر ہے، پی ٹی آئی کا اپنا پریشر ہے، اور ایم کیو ایم کا اپنا پریشر ہے۔ یہ تینوں وہ فورسز ہیں جو اس سے پہلے کراچی میں کھیلتی رہی ہیں، اور کراچی کے عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کا آپس میں بندر بانٹ کرتی رہی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے سہولتکار بھی یہ لوگ بنے رہے ہیں۔ اس دوران ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جماعت اسلامی ایمرج ہو جائے گی، جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی۔ اس لیے پہلے تو ان کے اوسان خطا ہوئے، پہلے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے، اور اب انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا جماعت اسلامی کو، اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ جماعت اسلامی کو آڑے ہاتھوں لیں گے، جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ جماعت اسلامی کوئی بھی آپشن اختیار کرے گی تو ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ناراض ہوگا۔ ان تینوں کو بیک وقت جماعت اسلامی خوش نہیں کر سکتی، اور جماعت اسلامی نے ان کو خوش کرنے کا مینڈیٹ بھی نہیں لیا، بلکہ جماعت اسلامی نے تو وہ مینڈیٹ لیا ہے جو ان پر عدم اعتماد ہے۔ یہ فورسز گزشتہ 30 سال سے جو ایم کیو ایم ہے اور پیپلز پارٹی ہے وہ تو موجود ہی تھی، اور گزشتہ 10 سال سے پی ٹی آئی بھی موجود تھی، لیکن ان تینوں فورسز نے ڈیلیور نہیں کیا، اور ان سے عوام نے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی جو بھی آپشن اختیار کرے گی، جماعت اسلامی جس طرف بھی جائے گی، جماعت اسلامی جو بھی ایڈجسٹمنٹ کرے گی، انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی کے کارکن کو اس پر تیار رہنا چاہیے، اور ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، اس سے اثر نہیں حاصل کرنا چاہیے، اور اس پر ڈیفینسو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر ایک انٹرنل پریشر بھی ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک مسئلہ یہ ہے بائی ڈیفالٹ کہ ہم اپوزیشن موڈ پر ہیں، اور ہم بعض اوقات جو مواقع مل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اپوزیشن موڈ کی وجہ سے ان کو گنوا دیتے ہیں، یا ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میرے سامنے 2002 سے لے کر 8 تک کا ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں بھی ہم مستقل ایک اپوزیشن موڈ میں تھے، اگرچہ ایک صوبائی حکومت ہمارے پاس تھی، اور ہم چاہتے تو ہم اس میں بہت اچھا کام کر سکتے تھے، ہم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ اچھا کام کر سکتے تھے اگر ہم اپوزیشن موڈ میں نہ ہوتے۔ لیکن ہم اپوزیشن موڈ میں تھے، اور ہم دھرنے اور مظاہرے کر رہے تھے اور استعفے دے رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی جو کارکردگی ہے اس کو کمپرومائز کیا۔ لیکن اسی کے بالکل مقابل پر کراچی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب
وہ کراچی کے ناظم منتخب ہوئے، تو انہوں نے کراچی کے اندر اس موڑ میں جانے کے بجائے کراچی کے اندر ایک پریگمیٹک اور عملی سوچ اختیار کی اور ایک اپروچ اختیار کی، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے پرویز مشرف کو بھی انگیج کیا، لیکن نعمت اللہ خان صاحب نے بہت ہی دیدہ و بینا رکھتے ہوئے اور بصیرت سے کام لیتے ہوئے اور حکمت سے کام لیتے ہوئے ان متحارب قوتوں کے ساتھ کام کیا، ان کو انگیج کیا اور کراچی کے لیے وہ کام کیا جو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کراچی جماعت، ان کے پاس آپشن کھلے ہوئے ہیں اور انہیں کسی بند گلی میں داخل نہیں ہونا چاہیے، انہیں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے، انہیں پی ٹی آئی کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آنا چاہیے، انہیں پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ کراچی کے عوام نے ان کے لیے واضح مینڈیٹ دیا ہے، انہیں لیڈ کرنا چاہیے اور غیر ضروری تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہیے، غیر ضروری اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو ساتھ ملا کر یا ان میں سے جو بھی ہمارے ٹرمز پر ہمارے ساتھ آئے تو اسے ساتھ ملا کر کراچی کی میئرشپ حاصل کرنی چاہیے۔ اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی کو ملائے گی تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تنقید کریں گے، اگر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کو ملائے گی تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم تنقید کریں گے۔ لہٰذا ہمیں کسی کی تنقید میں آنے کے بجائے اور ڈیفینسو رول اختیار کرنے کے بجائے جارحانہ طور پر اپنے مقاصد اور اہداف کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ کراچی جماعت کو میئرشپ کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے اور میئر بن کر کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے اور فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کے منہ بند نہیں ہوں گے، ان کو دیکھ کر اپنی پالیسی بنانے کے بجائے اپنے اہداف کو طے کر کے اپنی پالیسی بنانی چاہیے۔ اور یہ بات میں کراچی کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا، وہ باشعور ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں باقی ملک کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے، اپنے دوستوں پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنی قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے، اور وہ جو فیصلہ کریں اپنے تناظر میں اس پر ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کا اگر کوئی آفٹر